ہمارا بھی ایک زمانہ تھا، 5ویں جماعت تک ہم سلیٹ پر جو بھی لکھتے تھے اسے زبان سے چاٹ کر صاف کرتے تھے۔ یوں کیلشیم کو دور کرنے کی ہماری گویا پیدائشی عادت تھی۔ پاس یا فیل ہمیں صرف یہی معلوم تھا، کیونکہ پرسنٹیج فیصد سے ہم لا تعلق تھے۔ ٹیوشن شرمناک بات تھی، کیونکہ کم ذہن بچوں کے لیے اضافی توجہ یعنی کہ ٹیوشن یہی عام طور پر رائج رہا۔ کتابوں میں پھولوں کی پنکھڑی یا مور کے پنکھ رکھنے سے ہم ذہین ہوشیار ہو جائیں گے، یہ ہمارا اعتقاد بھروسہ تھا۔ بیگ میں کتابیں سلیقے سے رکھنا ہمارے باصلاحیت ہونے کا ثبوت تھا۔ ہر سال نئی جماعت کی کتابوں اور کاپیوں پر کورز چڑھانا جیسی سالانہ تقریب ہوا کرتی تھی۔ والدین ہماری تعلیم کے تئیں زیادہ فکر مند نہ ہوا کرتے تھے، اور نہ ہی ہماری تعلیم ان پر کوئی بوجھ تھی۔ سارا سال ہمارے والدین ہمارے اسکول کی طرف رخ بھی نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم میں ٹیلنٹ ذہانت جو تھی۔ اسکول میں مار کھاتے ہوئے یا پیر کے انگوٹھے پکڑے ہوئے یا مرغا بنے کان پکڑے ہوئے ہمارے درمیان کبھی آنا ایگو بیچ میں آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا کہ سچ پوچھو تو آنا کیا ہوتی ہے، یہی معلوم نہ تھا۔ مار کھانا یہ ہمارے روزمرہ زندگی کی عام سی بات تھی۔ مارنے والا اور مار کھانے والا دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہ ہوا کرتی تھی۔ ہم اپنے والدین سے کبھی زبان سے یہ کہہ ہی نہیں سکے کہ ہمیں ان سے کتنی محبت ہے، کیونکہ آئی لو یو یہ کہنا تب رائج نہ تھا، اور ہمیں معلوم بھی نہ تھا، کیونکہ تب محبتیں زبان سے ادا نہیں کی جاتی بلکہ حقیقی ہوا کرتی تھی۔ رشتوں میں بھی کوئی لکی بندی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ خلوص اور محبت سے سرشار ہوا کرتے تھے۔ سچائی یہی ہے کہ ہم یعنی ہم سے مراد ہماری عمر اور زیادہ عمر کے سبھی افراد اپنی قسمت پر ہمیشہ راضی ہی رہے۔ ہمارا زمانہ خوشبختی کی علامت تھا، اس کا موازنہ آج کی زندگی سے کر ہی نہیں سکتے۔